سیال کوٹ کا دل خراش واقعہ ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے، سبق بہت بڑا ہے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اپنی خالہ گھر میں، اور خالہ کی بیٹی شادی ہوتی ہے اس کے گھر میں، یعنی وٹے سٹے کی شادی۔ جو بلقیس ہے نا، اس کا شوہر نا کام چور تھا، ہر ڈرام تھا، کوئی کام شام نہیں کرتا تھا۔ جب شوہر کام نہیں کرے گا اور بیوی خرچہ مانگے گی، پھر کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا۔ اب جھگڑے ہونے شروع ہو گئے، یہ بیوی کو مارتا پیٹتا، بیوی ناراض ہو کے چلی جاتی میکے، پھر لوگ جاتے، چار لوگ جاتے بنا کے پھر لے آتے۔ اس کا روز کا یہ کام بن گیا، معمول بن گیا۔ جب اس کے ہاتھ میں خارش ہوتی، بیوی پیسے مانگتی، یہ بیوی کو کوٹ دیتا۔ اب نا ان کے دو بچے ہو چکے تھے اس اسنا میں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ اب نا ایک دن اس نے جان بوجھ کے نا بلا وجہ ہی اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا۔ اس بار بیوی بہت غصے میں تھی، اس نے اپنے بچے اٹھائے اور اپنے ماں گھر چلی گئی۔ انہوں نے سوچا کہ آ جائے گی، بڑی کوشش کی، کوئی نہ آئی۔ 1 سال پورا ہو گیا اپنی ماں باپ کے گھر میں ہے لڑکی بلقیس۔ ادھر جو ندیم ہے وہ بڑا پریشان۔ ندیم کی ماں زیادہ پریشان تھی کہ میری بیٹی اس گھر میں بہو بنی ہوئی ہے، اگر میری بہو وہاں پہ پہنچی ہے تو نقصان پہنچائیں گے، اس کو تنگ کریں گے، تانے کسیں گے۔ یہ لوگ نا اپنے برادری کے 4 بندے اکٹھے کرتے ہیں اور اپنی بہن گھر جاتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں۔ اس کا شوہر ہے وہ بھی معافی مانگتا ہے کہ ساتھ بھیج دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ ساتھ بھیج دیتے ہیں بلقیس کو۔ بلقیس ساتھ آ جاتی ہے ندیم کے۔ اب ندیم 4 دن تو بڑا اچھا رکھتا ہے اس کو ہتھیلی کے چھالے کی طرح رکھتا ہے، بڑا خیال رکھتا ہے، کوئی کام نہیں کرنے دیتا اس کے آگے پیچھے۔ بیوی بڑی خوش ہوتی ہے کہ اس بار تو واقعی بندے کا پتر بن گیا۔ تو ایسے نا 2-3 دن گزرتے ہیں تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ میرے سر میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بہت درد رہتا ہے ایک سائڈ پہ۔ وہ کہتا ہے ایسے فضول میں دوائی مت کھا لینا، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر تمہارا چیک اپ کرے گا، پھر دوائی لیں گے۔ آج کل پتہ نا ویسی کوئی نہ کوئی بیماری نکل آتی ہے۔ بیوی بڑی خوش ہوتی ہے کہ میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ بیوی اس دن نا اس طرح تیار ہوتی ہے جیسے دلہن تیار ہوتی ہیں، خوشی بہت تھی اس کو۔ سرخی پاؤڈر لگاتی ہے، سرما لگاتی ہے، اچھے سے منہ ہاتھ پہ نا کریم شریم لگاتی ہے، بال شال بناتی ہے، پرفیوم لگا کے شوہر کے ساتھ چل پڑتی ہے موٹر سائیکل پہ۔ شوہر کو بڑا دکھ تھا، شوہر کو یہ دکھ تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں بھی کو تانے دیتی ہے، کیونکہ وہ ندیم کی خالہ تھی۔ وہ کہتی ہر ڈرام ہے، کام چور ہے، اور ندیم کی ماں بھی اس کو تانے دیتی تھی۔ وہ سوچتا تھا جو میرے گھر میں بےزتی ہوتی ہے نا، جو میری بیوی ہے اس کی وجہ سے بےزتی ہوتی ہے، اگر یہ نہ رہے گی تو میری عزت ہو جائے گی، مجھے کوئی ذلیل نہیں کرے گا۔ اس نے تو پلان بنا رکھا تھا، اسی لیے بیوی سے کہا تھا فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ اس کو لے کے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ساتھ چل پڑا، اور مین روڈ پہ نہیں گیا، یہ سیالکوٹ کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں کی کہانی ہے، اور ریلوے ٹریک کی پٹری ہے اس کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل چلا رہا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے یہ کون سا راستہ ہے، ہسپتال تو پہلے بھی جاتے رہے ہیں، وہ راستہ ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ نیا راستہ ہے اور شارٹ کٹ راستہ ہے، یہاں پہ ہسپتال جلدی پہنچیں گے۔ بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اب جب شوہر نے دیکھا سنسان راستہ آ گیا ہے، وہاں پہ موٹر سائیکل جھٹکا دیا تو اس کی بیوی نیچے گری ہے۔ نیچے گرتے ہی نا اس نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ اس میں شاید طاقت نہیں رہی تھی، پتہ نشہ کرتا تھا۔ بیوی نا گلا دبانے کے بعد بھی نا سانسیں لے رہی ہے۔ اب تو یہ اور ڈر گیا کہ مر نہیں رہی ہے، اگر یہ بچ گئی تو یہ پہنچ جائے گی گھر میں اور سب کو بتا دے گی کہ ندیم نے اس بار تو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے اور میں نہیں بچوں گا۔ اب یہ ڈھونڈتا ہے، وہاں دیکھتا ہے بڑا سا پتھر ملتا ہے، اور پتھر اٹھاتا ہے اور پورے قوت کے ساتھ، زور کے ساتھ اس کے منہ پہ دے مارتا ہے، اور وہیں پہ وہ ڈھیر ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر نے کپڑا ڈال کے سائڈ میں پتھر رکھ کے آ جاتا ہے۔ جب گھر پہنچتا ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ کدھر ہے بہو، کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے اس نے تمہاری ناک کٹوا دی، ہمارا منہ کالا کروا دیا۔ وہ کہتا ہے پہلیاں کیوں بجا رہا ہے، کہاں ہے بہو ہماری؟ وہ کہتا ہے ہسپتال میں لے کے گیا تھا، اس کا وہ پلان چل رہا تھا، ہسپتال میں ایک اور لڑکا تھا، اس کا گٹر میں کرتی تھی، اسے باتیں کرتی کرتی اس سے بھاگ گئی، میں بڑا پیچھا کیا، کہاں پتہ نہیں کہاں چلے گئے، نظر نہیں آئے۔ ماں کہتی پتر ہماری بہو ایسی نہیں تھی، کیونکہ وہ خالہ کی بیٹی بھی تھی، جانتی تھی بچپن سے اس کو۔ وہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا، بڑی چتر عورت تھی ہے۔ اب بڑی پریشان، انہوں نے سوچا کہ اگلے دن بات کریں گے، اپنی بہن کو نہ بتایا کہ تمہاری بیٹی بھاگ گئی ہے۔
ادھر جو اس کی لاش پڑی تھی نا، اس کے ساتھ کنارے پہ آ کے ایک کتیا بیٹھ گئی، اور لوگ اس کے پاس دیکھیں کپڑے میں خون لگا ہوا ہے، کیا ہے پتہ نہیں، اور کتیا ان کو کاٹنے کو دورے کسی کے نزدیک نہ آنے دے۔ پہلے چند لوگ تھے، اس لیے کتیا کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئی، کتیا نے کسی کو نزدیک نہ آنے دیا۔ لاش دوپہر سے رات ہو گئی، اور رات کو بہت تیز موسلادھار بارش ہوتی ہے، جیسے بارشیں آج کل ہوتی ہیں۔ اس کا جو خون تھا وہ نکل کے وہاں پہ ارد گرد سارا پھیلتا گیا۔ صبح بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے، ان لوگوں نے دیکھا کہ کتیا جو سی ہے کسی کو پاس نہیں آنے دیکھ رہی، کتیا اس لاش کی رکھوالی بیٹھی ہے، وہاں پہ اور کتے بھی آتے، چیل کوے بھی آتے، پر وہ کسی کو نزدیک نہ آنے دیتی۔ جب زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے، پتھر مارے، ڈنڈے مارے، کتیا کو بھگایا، اور ڈنڈے سے کپڑے کو سائڈ پہ کیا۔ جب کپڑے کو سائڈ پہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں، نیچے ایک لڑکی کی لاش پڑی ہے، زبان باہر آئی پڑی ہے، اور منہ جو ہے پورا مسخ ہو چکا ہے، پہچان نہیں جا رہا۔ اب گاؤں والے بڑے پریشان، لو جی گاؤں کے لوگ جاتے ہیں اپنے گاؤں کی جو بڑی مسجد تھی جامعہ مسجد، اس میں جا کے اعلان کراتے ہیں کہ ایسے ایسے ایک لڑکی کی لاش پڑی ہے، اس کا دوپٹہ اس رنگ کا ہے، اس کی قمیض اس رنگ کی ہے، شلوار اس رنگ کی ہے، عمر اتنی سی ہوگی اس کی۔ اب نہ اپنے گاؤں میں کوئی علاج کراتے ہیں، کوئی نہیں آتا، پھر وہ کہتے ہیں سارے ساتھ ساتھ گاؤں جاؤ، ساتھ ساتھ جتنے بھی گاؤں تھے نا سارے گاؤں میں جا کے وہ اعلان کراتے ہیں، اور اس جس گاؤں کی وہ بہو تھی نا وہاں بھی جا کے اعلان کراتے ہیں۔ تو وہ لڑکے کی ماں سنتی ہے اعلان، وہ سنتی ہے کہ فلاں رنگ کی قمیض ہے، فلاں رنگ کا دوپٹہ ہے، فلاں رنگ کی جو اس کا شلوار ہے، وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیتی ہے اور وہاں پہنچ جاتی ہے، اور اپنی بہن کو بھی فون کر دیتی ہے کہ ایسے ایسے جو سے ہم وہاں جا رہے ہیں، بلکہ رات سے گھر نہیں آئی، اور ندیم بتا رہا تھا وہ کسی لڑکے سے بھاگ گئی ہے۔ بلکہ اس کی ماں بڑی پریشان ہو گئی، اسے اپنی بیٹی پہ اعتبار تھا، کہتے جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے میری بیٹی سے کچھ کر دیا ہے۔ وہ بھی اس گاؤں پہنچ جاتی ہے، زیادہ دور گاؤں نہیں تھا وہ بھی۔ ادھر جو ماں بیٹے پہنچتے ہیں لاش کے اوپر، وہی بیٹا جس نے خود مارا ہے وہ ماں کو لے کے لاش کی جگہ پہنچ گیا۔ وہاں جب ماں نے دیکھا تو یہ تو میری بہو ہے، اس نے رونا پٹنا وین کرنا شروع کر دیا، سب رو تسلی دیتے ہیں۔ لو جی پولیس بھی آ گئی، پولیس آتی ہے اتنے میں جو بلقیس کی ماں وہ بھی آ گئی، وہ دیکھتی ہے بلقیس پڑی ہے، وہ روتی ہے پٹتی ہے، وہ جھوٹ کہتی ہے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہتی ہے میری بہن جھوٹ بول رہی ہے، میرا داماد جھوٹ بول رہا ہے۔ پولیس کو کہتی ہے کہ لال بھی میرے داماد نے مارا ہے۔ پولیس والوں کو سائڈ پہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، پولیس والوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کی نظر جھکانے سے، بات کرنے سے، رک رک کے بات کرنے سے۔ اس نے 2 تھپڑ لگائے کہ سچ سے بتا، کہتا جی میں نہیں مارا ہے، میری اس کی وجہ سے بہت بےزتی ہوتی تھی، اس کی ماں بھی مجھے ذلیل کرتی تھی اور میری ماں بھی ذلیل کرتی تھی، اور وجہ صرف یہ تھی کہ یہ بہت اچھی ہے اور میں بہت برا ہوں، تو میں اس کو جان سے مار دیا۔ لو جی پولیس اس کو لیتی ہے، کیس چلتا ہے، اس کو نا عمر قید ہو جاتی ہے، سزائے موت تو نہیں ہوتی۔ اب جو اس کی بہن ہے نا، ندیم کی بہن، وہ بلقیس کی بھابھی تھی، اس کو وہاں پہ تانے ملنے شروع ہو گئے، اس نے تانوں سے تنگ آ کے خودکشی کر لی۔ اس نے خودکشی کی ہے ندیم کی بہن نے۔ جب بہن نے خودکشی کی ہے، ماں صدمہ برداشت نہ کر پائی اور ماں فوت ہو گئی۔ نیچرل موت تھی لیکن صدمہ لگا تھا۔ ادھر جو ہے ندیم، اس کو جیل میں اطلاع ملتی ہے تیری بہن فوت ہو گئی، پھر اطلاع ملتی ہے تمہاری ماں فوت ہو گئی۔ وہ خبریں سن کے اس طرح کی وہ پاگل ہو گیا، جتنے سال جیل میں رہا وہ پاگل رہا، بعد میں جیل سے چھوٹ گیا، لوگ اس کو پتھر مارتے، گلیوں میں کبھی یہاں گھوم رہا ہے کبھی وہاں گھوم رہا ہے، نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے، کوئی سے ملتا نہیں ہے، اور دنیا میں اتنا رسوا ہو گیا کہ ہر گلی سے پتھر مارتے ہیں۔ تو آپ لوگ فرض کریں غصہ ہے، پی لیں تو اچھی بات ہے، نہ پئیں گے تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ کبھی بھی آپ کو غصہ آئے، کسی کو مارنے کو دل کریں جان سے، تو اس کے 5 منٹ بعد کی سٹوری کو ذہن میں لائیں کہ اس مارنے کے بعد ہوگا کیا۔ اگر آپ کو ذہن میں آ جائے گی نا سٹوری، وہ آپ کبھی بھی کسی کو جان سے نہیں ماریں گے۔ یہ واقعہ سیالکوٹ کا ہے، تھوڑا پرانا واقعہ ہے، ہمیں اب معلوم پڑا، ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں، اکثر ہم کو کوئی نہ کوئی ویڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں، کرتی رہتی ہیں، تو ان کو بھی تھینک یو، بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔